الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ، مضمون اسلامیہ جماعت پنجم لیکچر نمبر 2. ٹھیک ہے، پہلے لیکچر میں ہم نے دہرائی کی تھی. اب لیکچر نمبر 2 باب نمبر 3 سبق نمبر 11 ہے مواخات. مواخات کا مطلب کیا ہے؟ بھائی چارہ. بیٹا جی آج ہم نے مواخات پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مواخات کے ہم نے بلند خوانی کرنی ہے. بیٹا مواخات کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، بھائی چارے کے ہیں. تو اس میں 2 جماعتیں تھیں، ایک مہاجرین اور انصار. بیٹا جی ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے اہم نکات. پہلا نقطہ نظر جو ہمارا ہے وہ یہ ہے، مواخات کے معنی بھائی چارے کے ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. نمبر 2 انصار کے معنی مددگار، یعنی جنہوں نے مدد کی تھی. اور مہاجرین کے مراد ہے کہ اپنا دین اللہ کی خاطر چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلے جانا. پھر اس میں حضرت انس کے گھر میں 90 آدمی ٹھیک ہے جمع ہوئے تھے. ان میں سے آدھے انصار تھے اور آدھے مہاجرین تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، جسے ہم مواخات مدینہ کے نام سے یاد کرنے لگے. اثار کا مطلب دوسروں کے فائدے کے لیے خود نقصان اٹھانا، جیسے کہ انصار نے کیا تھا، اپنے مہاجرین کی مدد کی اور خود اپنے باغات اپنی کھیتیوں میں سے اپنے انصار بھائیوں کی مدد کی اور ان کو حصہ دیا. انصار کے کھجوروں کے بہت زیادہ باغات تھے، انصار نے مہاجرین کو حصہ دیا. ٹھیک ہے بیٹا، اپنا کام کو دھیان سے اپنے اہم نکات کو پڑھ کر ٹھیک ہے ان کو دماغ میں رکھتے ہوئے اپنی ساری بلند خوانی کرنی ہے. ٹھیک ہے، بلند خوانی کرنے کے دوران جو باتیں میں بتا چکی وہ بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کس کا بھائی بنایا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. جیسے حضرت ابوبکر کو حضرت حاجہ کا، حضرت عمر کو حضرت عتبان بن مالک کا، حضرت حمزہ کو زید حارثہ کا، حضرت عثمان کو حضرت اوس بن ثابت کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا. اسی طرح حضور اکرم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنا لیا، یعنی انہوں نے بھائی چارے کی ایک مثال قائم کی. بیٹا اسی طرح آپ نے انصار کا احسار کرنا ہے کہ انصار نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، خود نقصان اٹھایا، اپنے مہاجرین بھائیوں کو فائدہ پہنچایا. ٹھیک ہے، اس میں قصہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آئے گا. حضرت سعد بن کا بھائی بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت سعد بن ربیع کے پاس مال و دولت کی بہت زیادہ مال تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے مال دینا بھی چاہا، لیکن حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانا چاہتا ہوں، مجھے بازار کا رخ بتا دو. ٹھیک ہے، تو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور فائدہ حاصل کیا. تو بیٹا جی یہ انصار و مہاجرین کی بلند خوانی ہے، اپنے بڑی توجہ کے ساتھ بلند خوانی کرنی ہے. اس کے بعد اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے. آپ نے کتابی کام کو خالی جگہ لگا کے پور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور بیٹا جی یہ جو اوپر آپ کے الفاظ دیے گئے ہیں یہ آپ کے جب میں سنتی ہوں یا ٹیسٹ دیتی ہوں یا پیپر میں یہ الفاظ نہیں آتے. ٹھیک ہے، خالی جگہ آپ نے سمجھ کے بلند خوانی کو دماغ میں رکھتے ہوئے پھر کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگ خود کرتے ہو. اسی طرح ملانا بھی آپ نے خود ہی ہے اپنی بلند خوانی کو سمجھتے ہوئے. پھر بیٹا جی آپ نے درست جواب کی نشاندہی بھی اسی طرح اپنے کتابی کام کو سمجھتے ہوئے اپنے بلند خوانی کو سمجھتے ہوئے یہ بھی کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں گے. اس کے علاوہ بیٹا جی پھر ہم نے اپنے سوالات کے جوابات کی طرف آنا ہے. سب سے پہلے آپ نے تاریخ، دن، سبق کا نام، ٹھیک ہے، سبق نمبر 11 اور پھر عنوان کیا تھا ہمارا؟ ہجرت حبشہ مواخات. ٹھیک ہے، عنوان کیا تھا ہمارا؟ مواخات. پھر اس کے بعد یہ آپ کو جگانے کے لیے کیا گیا ہے، پھر آپ کو مواخات کے سوالات کے جوابات دینے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے مہاجرین کون تھے. ٹھیک ہے، پیچھے میں نے اس کے جواب لگا دیا ہوا ہے. مہاجرین کون تھے؟ وہ مسلمان جو مکہ میں مال و جائیدادیں دین کی خاطر چھوڑ کر آئے اور مدینہ میں مہاجرین کہلائے. نمبر 2 سوال ہم نے دیکھنا ہے وہ انصار کے معنی کیا ہیں، تو اس کا جواب اسی صفحے پر ہے. انصار کے معنی مددگار کے ہیں.
پھر اس کے بعد تیسرا سوال آ جاتا ہے کس رشتے کو مواخات مدینہ کہتے ہیں؟ بیٹا جی یہ بھی ہمارا اسی پیج پہ یعنی پیج نمبر 37 پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیکھ کر انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور طے یہ پایا کہ انصار مہاجر ایک دوسرے کے غمخوار مددگار ہوں گے۔ اس رشتے کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ بیٹا جی آگے سوال نمبر 4 کی طرف آئیں۔ حضرت انس بن مالک کے مکان پر کتنے آدمی جمع ہوئے تھے؟ بیٹا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے 90 آدمی جمع ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس کا جواب بھی پیج نمبر 37 پر ہے۔ حضرت انس بن مالک کے مکان پر کل 90 آدمی جمع ہوئے تھے۔ جہاں تھوڑی بہت تبدیلی ہے وہ میں نے کر دی ہے، کام کو توجہ سے کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 5 حصار کے کیا معنی ہیں؟ تو وہ آپ کر چکے ہیں۔ حصار کے معنی یا حصار سے مراد دوسروں کے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچانا، یہ آپ کا پیج نمبر 38 پر ہے، ٹھیک ہے، پہلا پیراگراف کی پہلی ہی لائن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے 2 سوال بچے، وہ ہیں سوال نمبر 6 مواخات میں حضرت ابوبکر کو کس کا بھائی بنایا؟ تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابوبکر کو حضرت پیچھے دیا ہوا ہے حارثہ بن زید کا، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کو حضرت حارثہ بن زید کا بھائی بنا دیا۔ اور انصار کے کس چیز کے باغات تھے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کھجوروں کے باغات تھے۔ اپنے کام کو حاشیہ لگا کے سوالات کے جوابات کو انڈرلائن کر کے سوال کی جگہ پر سوال، جواب کی جگہ پہ جواب، بہت اچھے طریقے سے کام کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔